معروف صحافی حامد میر نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں جو تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے ہیں. آج کریں گے ہم اس پر بات. ناظرین، میں ہوں کرن خان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہڈن ٹروتھ. جنگ اس کی زندگی تھی، وہ اسی جنگ میں جوان ہوا. اسے زندگی میں جو بھی ملا اسی جنگ میں ملا. اس نے زندگی میں جو بھی کھویا اسی جنگ میں کھویا. اسی جنگ نے اسے موت دی، لیکن پھر یہ موت اس کے لیے نئی زندگی بن گئی. 27 ستمبر کو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت نے دنیا کو ایک بڑی جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے بعد ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے نہ صرف لاتعداد اسرائیلی شہریوں بلکہ کئی امریکیوں اور فرینچ شہریوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے. نیتن یاہو کے خیال میں حماس کے سربراہ اسماعیل خانیہ اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کامیابیوں کے باوجود اسرائیل پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. 1992 میں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے لبنان پر حملہ کر کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل عباس الموسوی کو ان کی اہلیہ اور 5 سالہ بیٹے کے ہمراہ شہید کیا. تو اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق شامیر کا بھی یہی خیال تھا کہ اسرائیل محفوظ ہو گیا. یہ خیال غلط نکلا. عباس الموسوی کی جگہ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کی قیادت سنبھالی تو اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں تیزی آ گئی. 1997 میں حسن نصر اللہ کا 18 سالہ بیٹا محمد ہادی نصر اللہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرتا ہوا شہید ہو گیا. محمد ہادی کا جسد خاکی ٹکڑوں میں بکھر گیا تو اسرائیل نے اس کے ٹکڑوں کی حزب اللہ کو واپسی کی پیشکش کی. حسن نصر اللہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی، جس کے بعد ان کی عوامی حمایت میں اضافہ ہو گیا. اسرائیل نے 1982 سے جنوبی لبنان کے وسیع علاقے پر قبضہ کر رکھا اور لبنانی مسیحیوں کی مدد سے ساؤتھ لبنان آرمی بنا رکھی تھی. حسن نصر اللہ نے لبنانی مسیحیوں کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز کیا، انہیں ساؤتھ لبنان آرمی اور اسرائیل کی حمایت سے روکا اور ایران کی مدد سے مزاحمت کو پھیلایا، اور پھر 2000 میں اسرائیل کو جنوبی لبنان سے پسپا ہونا پڑا. ساؤتھ لبنان آرمی کے افسران اور جوانوں کو بھی اسرائیل کی طرف بھاگنا پڑا. یہ حسن نصر اللہ کی بہت بڑی کامیابی تھی. 2004 میں حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ کیا. اس تبادلے میں اسرائیل نے انہیں ہادی کے جسد خاکی کے ٹکڑے بھی لوٹائے جو 1997 میں شہید ہوا تھا. یہی وہ سال تھا جب اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے غزہ پر حملہ کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مسجد سے واپسی پر حماس کے سربراہ شیخ احمد یاسین کو شہید کر دیا. اسرائیلی وزیر دفاع شال موفاز نے احمد یاسین کو فلسطین کا اسامہ بن لادن قرار دے کر کہا کہ ہم نے ایک دہشت گرد کو نشانہ بنا کر اسرائیل کو محفوظ بنا دیا ہے. اسرائیل نے جب بھی حماس یا حزب اللہ کے کسی اہم لیڈر کو نشانہ بنایا تو اسرائیلی قیادت نے اپنے عوام کو یہی بتایا کہ ہم نے آپ کو محفوظ بنا دیا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. آج اگر فلسطین اور لبنان غیر محفوظ ہیں تو اسرائیل بھی اتنا غیر محفوظ ہے کہ کئی مغربی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے اپنی پروازیں معطل کر رکھی ہیں. اسرائیلی شہری بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. اسرائیلی فوج افرادی قوت کی کمی کا شکار ہے. اسرائیل کی اصل طاقت اس کی دولت اور مغربی ممالک کی حمایت ہے. اس دولت اور سیاسی طاقت سے اسرائیل اپنے دشمنوں کی صفوں میں غدار پیدا کرتا ہے. ان غداروں کی مدد سے اسرائیل اپنے دشمنوں کو نشانہ بناتا ہے. اسرائیل نے 2008 میں حسن نصر اللہ کے ایک قریبی ساتھی عماد فائز مغنیہ کو دمشق میں نشانہ بنا کر پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ شام کے دارالحکومت میں اس کا ایک نیٹ ورک کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے. عماد فائز مغنیہ دمشق کے ایرانی سفارتخانے کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے گئے. ان کی گاڑی سفارتخانے کی پارکنگ میں کھڑی تھی. اسرائیلی جاسوسوں نے ان کی گاڑی کا ایک ٹائر بدل ڈالا. نیا ٹائر بارود سے بھرا ہوا تھا. عماد فائز مغنیہ واپس آئے اور گاڑی سٹارٹ کی تو دھماکہ ہو گیا. 2020 میں ایران کی القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد میں ایک امریکی ڈرون نے نشانہ بنایا.
اس حملے کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا تھا اور جنرل قاسم سلیمانی کی نقل و حرکت کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل کو اطلاع فراہم کرنے والے شخص کا نام محمود موسوی تھا، جسے ایران میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ 31 جولائی 2024 کو حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے سے پوری دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے دارالحکومت کے اندر ایک مضبوط نیٹ ورک بنا رکھا ہے۔ اسرائیل کے جاسوسی نیٹ ورک صرف ایران، شام، عراق، لبنان میں نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور پاکستان میں بھی موجود ہے۔ کئی مسلم ممالک بھی اسرائیلی نیٹ ورک مسلمان رہنماؤں کو براہ راست ٹارگٹ کرنے کے بجائے ان ممالک میں فرقہ وارانہ نفرتیں بھڑکاتا ہے اور مغربی تعصب کی آگ بھڑکانے والوں کی خفیہ امداد کرتا ہے۔ حماس اور حزب اللہ دراصل اسرائیل کی جارحانہ پالیسیوں کے رد عمل میں قائم ہوئی۔ اسرائیل 1982 میں لبنان پر حملہ نہ کرتا تو حزب اللہ قائم نہ ہوتی۔ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہو جاتا تو حماس بھی قائم نہ ہوتی، لیکن اقوام متحدہ کی چھتری تلے اسرائیلی ریاست نے فلسطین سے لبنان تک بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی۔ کسی مغربی ملک نے اسرائیل کو دہشت گرد قرار نہیں دیا۔ دوسری طرف حزب اللہ کو امریکہ اور یورپ سمیت کئی عرب ممالک نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ صرف چین، روس، شمالی کوریا اور شام حزب اللہ کو دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ خود ہی سوچئے کہ جو کچھ غزہ اور بیروت میں ہو رہا ہے، کیا اس کے بعد دنیا پہلے سے زیادہ غیر محفوظ نہیں ہو رہی؟ حسن نصر اللہ کی جگہ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حسن نصر اللہ نے اپنی زندگی میں نعیم قاسم کو حزب اللہ کے آئندہ سربراہ کے طور پر اجاگر کرنا شروع کر دیا تھا۔ نعیم قاسم کی کتاب حزب اللہ کی کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں اور کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نعیم قاسم اسرائیل کے خلاف زیادہ سخت پالیسی اختیار کرنے کے حامی ہیں۔ میں نے یہ کتاب 2006 میں بیروت میں پڑھی تھی اور مجھے وہاں یہ پتہ چلا کہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو ایک ریڈ لائن تک محدود کر رکھا ہے تاکہ اسرائیل لبنان پر اتنی بمباری نہ کرے کہ لبنان کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے۔ نعیم قاسم نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ دشمن کی مضبوط فوج اور ایئر پاور کا واحد حل فضائی حملے ہیں۔ اگر نعیم قاسم نے حزب اللہ کو اسی راستے پر ڈال دیا جس کی نشاندہی انہوں نے کئی سال قبل اپنی کتاب میں کی تھی تو مشرق وسطیٰ کی جنگ دیگر خطوں میں بھی پھیلے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ نیتن یاہو کے پاس ایئر پاور اور امریکی ڈرون ہیں۔ نعیم قاسم کے پاس ہزاروں فضائی حملہ آور ہیں۔ افسوس کہ ہم ایئر پاور اور فضائی حملہ آوروں کی ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں زمینی فوجیں زیادہ اہم نہیں ہوں گی۔ عالمی برادری اس نئی جنگ کو روکنے میں کامیاب نہ ہوئی تو دنیا حسن نصر اللہ کو بھول جائے گی۔ یقین نہ آئے تو حسن نصر اللہ کے جانشین کی کتاب حزب اللہ پڑھ لیجئے گا۔